رسولہ الکریم اما بعد انتہائی لائق عزت تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام واجب الاحترام برادران اسلام بزرگوں دوستوں بھائیوں اور گفتگو سننے والی پردہ نشین غیرت مند مائیں بہنیں اور بیٹیاں، جامعہ عبداللہ ابن مسعود کا یہ عظیم الشان سالانہ اجتماع آج جمعۃ المبارک نماز جمعہ کے قبل سے شروع ہے۔ ابھی عشاء کے بعد کی اس عظیم نشست میں بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھائی گئی۔ میں نے 2-3 باتیں مختصراً عرض کرنی ہیں۔ مجھے ابھی حکم دے دیا گیا، بالکل خالی الذہن بیٹھا تھا اور میں سفر سے آیا ہوں، آپ حضرات کے سامنے ہے، تو کہا گیا کہ کچھ میں مدرسے کے حوالے سے اور مہمانوں کے شکریہ کے حوالے سے۔ پہلی بات تو جامعہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ جامعہ عبداللہ ابن مسعود اللہ کے فضل و کرم سے ملک بھر نہیں دنیا بھر میں مسلک حقہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے عقائد اور نظریات کا ترجمان ادارہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت وہ عظیم المرتبہ صحابی ہیں کہ جنہیں بچپن میں قبول اسلام سے لے کر حضور کے وصال تک تقریباً نبوت کے 23 سال شب و روز سفر اور حضر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب رہی، اور انہیں صاحب السواق، صاحب النالین، صاحب الوسادہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک بھی ان کے پاس ہوتا تھا، آپ کی نالین پاک بھی ان کے پاس ہوتی تھی، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آقا جب جوتا مبارک پاؤں میں ڈالتے تو عبداللہ ابن مسعود بیٹھ کر جوتا سیدھا کر کے حضور کے قدموں میں ڈالتے۔ آج میں اور آپ یہ بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے حضرت درخواستی کی جوتی سیدھی کی ہے، ہم نے حضرت مولانا غلام ربانی کی جوتی سیدھی کی ہے، ہم نے مولانا مفتی محمود کی جوتی سیدھی کی ہے۔ اس خوش نصیب کی عظمت کا کیا عالم جس نے 23 سال تک آمنہ کے لال کی جوتیاں سیدھی کی ہیں اور محبوب کی جوتیاں اٹھائی، اور پوری جماعت صحابہ میں یہ شخص وہ ہے جو فقیہ امت کہلاتا ہے، سب سے بڑا امت کا مجتہد ہے، اور اللہ کے نبی نے اتنا بڑا اعتماد فرمایا ہے کہ جو ابن مسعود کہہ دے وہ محمد کا کہا ہوا ہوگا۔ ایک تو عظمت کی بات یہ ہے کہ اس ادارے کی نسبت اس نام سے ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ ادارہ اس نام کا ترجمان ہے۔ دوسرا، یہ جس جگہ پر قائم ہے، شیخ الاسلام حضرت درخواستی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ادھر ہمارے اکابرین دین پور سارے مشائخ، حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت میاں عبدالہادی رحمت اللہ علیہ، حضرت میاں سراج احمد صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ، میرے مرشد حضرت میاں مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ، ان تمام بزرگوں کی روحانی توجہات کا یہ مرکز ہے۔ حضرت درخواستی زندگی کے آخری اجتماع میں اسی جگہ تشریف لائے، اور اس بڑھاپے کے عالم میں جو بیان فرمایا وہ بالکل عجیب تھا۔ اور پھر یہ عجیب بات ہے کہ جس جگہ یہ قائم ہوتا ہے یہیں سے شیخ درخواستی کا جنازہ ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا شفیق الرحمن صاحب درخواستی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اس ادارے میں پوری زندگی اپنی وقف کی اور بخاری پڑھاتے رہے، ہر سال دورہ تفسیر پڑھاتے رہے، اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا۔ ان کے جانے کے بعد اور ان کی خدمات کو جتنا سراہا جائے کم ہے، اللہ نے ان سے بہت بڑا مقام لیا، کام لیا، اور واقعی شیخ درخواستی کے وہ وارث اور جانشین بنے۔ اور پھر حضرت شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمن کے بعد اللہ تبارک و تعالی صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، شیخ الحدیث و تفسیر فقیہ اعظم حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب درخواستی دامت برکاتہم اللہ علیہ کو اللہ ان سے کام لے رہے ہیں۔ یوں سمجھو اکیلا یہ آدمی ایک جماعت کی حیثیت سے کام کرتا ہے، اندرون ملک بھی بیرون ملک بھی، جماعت کے حوالے سے، جمعیت کے حوالے سے، مجلس علماء اہل سنت کی خدمت کے حوالے سے۔ پھر یہ کہ یہ واحد سٹیج ہے جو مسلک کی ترجمانی کرتا ہے، جس میں علماء دیوبند کے تمام وہ لوگ جو مختلف محاذوں پر کام کر رہے ہیں، ان سب کی سرپرستی کرتے ہوئے ان سب کو یہاں پر بلایا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے ختم بخاری کی تقریب میں دیکھا
حضرت اقدس علامہ عبدالستار صاحب توسوی جو ہمارے استاد ہیں امام اہل سنت، اس پیرانہ سالی بڑھاپے میں کہ 100 سال کے لگ بھگ ان کی عمر ہے، اور شیخ الاسلام حضرت مدنی کے 2-4 گنے چنے شاگرد دنیا میں حیات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہیں، چل نہیں سکتے، زبان سے الفاظ صحیح نہیں نکلتے، بڑھاپا اور کمزوری اور بیماری کی اس کیفیت کے باوجود اس اجتماع سے ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ دن کو بیان فرمایا ہے، رات کو ختم بخاری کی تقریب میں آئے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے دوستوں کو یاد ہوگا، مجھے وہ جملے یاد ہیں کہ جیل کی 4 سال کی گرفتاری کے بعد جب رہا ہو کر مولانا اعظم طارق مرحوم یہاں آئے تھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جیل کی کوٹھری میں مجھے 2 اجتماعات کا انتظار ہوتا تھا اور میں ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتا تھا۔ ایک راوڑ کا سالانہ عظیم اجتماع جس سے ہزاروں لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور وہ لوگ ملک کے نہیں پوری دنیا میں پھیلتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں، اور دوسرا فرمایا عبداللہ ابن مسعود کا سالانہ اجتماع کہ اس اجتماع کے برکات اتنے ہیں کہ یہ اجتماع ہمارے عقیدے کا ترجمان ہے، ہمارے نظریات کا ترجمان ہے، ہمارے مسلک کا ترجمان ہے، ہماری سیاست کا ترجمان ہے، ہمارے علماء کا ترجمان ہے، یوں کہہ تو ہمارے تصوف کا ترجمان ہے، ہمارے فقاہت کا ترجمان ہے، قرآن و سنت کی صحیح تشریح کا ترجمان ادارہ ہے۔ فرمایا اس اجتماع کا مجھے انتظار رہتا ہے۔ سچی بات ہے، پچھلے سال میں اور حضرت حافظ صاحب برطانیہ کے دورے پہ کئی اجتماعات پہ اکٹھے ہوئے، جب یہ اجتماع ہو رہا تھا میں وہاں تھا، اور میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ اس میں اجتماع کے دوران وہاں میں کسی جگہ پر تھا، میری آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ رہے تھے کہ میں ہر سال وہاں ہوتا تھا، شریک ہوتا تھا۔ آج بھی اللہ کا یہ عظیم انعام مجھ پر کہ میں اس بابرکت اور مبارک سفر سے سیدھا یہاں آیا تو سب سے پہلے حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں حاضری دی اور پھر اس کے بعد اس اجتماع میں پہنچا ہوں۔ یہ میرے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ اس اجتماع میں آپ سب دوستوں کو مبارک دیتا ہوں۔ آج پہلی نشست ہے، کل دن کو بھی رات کو بھی نشستیں ہیں، پرسوں دن کو بھی ہیں، رات کو بھی نشستیں ہیں، اور آخری رات تو آپ جانتے ہیں کہ صبح گئے تک اجتماع رہتا ہے۔ ہر دوست اپنا فریضہ وظیفہ سمجھ کر ہر اپنے ساتھ 2-2 4-4 10-10 آدمیوں کو دعوت دے کے لائے اور اجتماع کو بھرپور طریقے سے کامیاب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول کرے۔ ایک بات آخری عرض کرتا ہوں، پھر حضرت حافظ صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ ابھی ختم بخاری ہم نے سب نے سنا، ہمارے استاد شیخ الاسلام حضرت درخواستی نور اللہ مرکزہ اس حدیث کے سبق میں بڑے بڑے مشائخ اور بزرگ دائیں بائیں بیٹھے ہوتے تھے، حضرت پڑھاتے تھے، اور یہ بھی حضرت کا ایک مزاج تھا جو مجھے بڑا پسند تھا، اور میں ہر جگہ کے ہر شیخ الحدیث کو یہی کہتا ہوں کہ جو شیخ پورا سال بخاری پڑھاتا ہے کیا اس کو کلمتان حبیبتان کی آخری حدیث نہیں پاتی کہ وہ اس کے لیے باہر سے کسی اور کو بلا لیتا ہے؟ بے شک اعزاز ہے کہ کسی اور بڑے سے پڑھا لی جائے، لیکن حق اس استاد کا ہے جس نے پورا سال 2 جلدیں 7000 احادیث کے مجموعے کو بیٹھ کر پڑھایا ہے۔ اس کا حق بنتا ہے کہ آخری سبق پڑھائے اور اپنے طلباء کو آخری نصیحتیں اور وصیتیں۔ حضرت شیخ الحدیث مفتی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ نے پڑھایا۔ اس حوالے سے میں اس اجتماع اور اس ادارہ کے معاونین سے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ آپ جو کچھ یہاں دیتے ہیں، جو کچھ یہاں لگتا ہے، جو کچھ آپ کا پیسہ مال ادارے میں پہنچتا ہے، آپ مدرسے میں دفتر میں جمع کرا کے اس کی رسید وصول کرتے ہیں، آپ کی ایک ایک پائی صحیح مصرف پہ خرچ ہوتی ہے۔ یہ ایک بات بڑی مشہور ہے کہ پیسہ بولتا ہے۔ کیا بھئی؟ یہ دنیا میں ایک کہاوت ہے اور لوگ بڑا اس کو، مثلا کسی کی اچھی کوٹھی ہو تو لوگ دور سے دیکھ کے کہتے ہیں بڑا پیسہ لگا ہے، جی بتاتا ہے کتنے کروڑ لگے۔ پیسہ مکان پر لگے تب بھی بولتا ہے، دکان پہ لگے تب بھی بولتا ہے، زمین پہ لگے تب بھی بولتا ہے۔ کوئی آدمی آیا اچانک اس نے 2 مربع زمین خریدی، وہ جی بڑا پیسہ ہے، لگتا ہے نا اتنا خرچ کیا ہے نا، پتا چلا زمین خریدی ہے، جی اتنی بڑی عمارت بنا لی۔ پیسہ جہاں ہو وہاں بولتا ہے۔ دوستو سب سے اچھا پیسہ وہ جو یہاں پہ بولتا۔ بس آپ سے یہ بات کہیں گے، کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، یہ بڑے بڑے اساتذہ بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، صحابہ اکرام کا آخری زمانہ تھا، تابعین کا ابتدائی دور تھا،
تابعی اس بزرگ کو کہا جاتا ہے جس نے صحابہ کا دیدار کیا ہو اور ان کے نقش قدم پہ چلا، اور تابعی کے لیے صحابی کے نقش قدم پہ چلنا ضروری ہے، ان کی اتباع ضروری ہے، صرف دیکھنا کافی نہیں۔ اگر صحابہ کی اتباع نہیں کی، 1000 صحابہ کی بھی زیارت کر لے اور صحابہ کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کرے، صحابہ کے پیچھے نہ لگے، وہ تابعی نہیں بنتا۔ تابعی وہ ہوگا جو صحابہ کے پیچھے چلے۔ تابعین کے زمانے میں ایک بزرگ تھے مدینہ الرسول میں، چونکہ بھی حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی عمرہ کر کے آئے ہیں، اور برادر محترم پیر طریقت حضرت مولانا سیف الرحمن صاحب درخواستوی بھی ابھی 2-3 دن پہلے تشریف لائے ہیں عمرے سے، اور میں بھی ادھر مدینے سے آیا ہوں، تو وہیں بیٹھے بیٹھے وہ واقعہ مجھے یاد بھی آیا، اور مدینے میں بھی میں نے ایک جگہ وہ سنایا۔ دیار رسول میں مسجد نبوی میں مدینہ طیبہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ۔ کیا نام بتایا ابھی؟ فاراوخا، تابعی تھے، بیوی حمل سے تھی، شادی ہو گئی، جوان آدمی تھے، اعلان جہاد ہوا۔ جیسے آج کل یہ تبلیغی حضرات محنت کر کے اللہ ان کو جزا دے، دور دراز کے سفر کرتے ہیں، حضور کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تعلیم، تبلیغ اور جہاد تینوں میدانوں میں ایسے نکلا کرتے ہیں۔ علم نبوت کو سیکھنے کے لیے بھی 1000 میلوں کا سفر، جہاد کے لیے بھی 1000 میلوں کا سفر، دعوت و تبلیغ کے لیے بھی 1000 میلوں کا سفر، اور یہی تینوں سفر ان علماء دیوبند کو وراثت میں ملے ہیں الحمدللہ۔ حضرت فروخ نے اپنی بیوی سے کہا کہ اعلان جہاد ہوا ہے، میرا جی چاہتا ہے جانے کو، اگر تو اجازت دے دے اور تو میری عدم موجودگی کو برداشت کر لے تو مجھے اجازت دے، میں چلا جاؤں۔ آج کل ہم دولت اور دنیا کے مشورے کرتے ہیں کہ میں فلاں ملک میں جاؤں گا کمانے کے لیے، تو بیوی کہتی ہے چلا جا، اور اگر دین کے لیے کہا جائے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ جی دین کے لیے تو 3 دن کے لیے چلا جائے گا تو مجھے روٹی کون لا کے دے گا، سالن کون لا کے دے گا؟ تو حضرت فروخ نے کہا، بیوی نے کہا تشریف لے جائیں۔ ان کے پاس کچھ 35,000 درہم اس زمانے کا جو سکہ تھا موجود تھا، انہوں نے اپنی بیوی کو دیے کہ یہ بچہ تیرا، تو حمل سے ہے، اللہ بیٹا دے گا، پیسے تو سنبھال کے رکھ، تیری ضرورت ہے پوری ہوگی، میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ پیدل کے سفر تھے یا بحری جہازوں کے، بحری کشتیوں کے سفر تھے۔ وہ صحابی تابعی سفر کرتے 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 افغانستان پہنچ گئے، جہاں سے یہ بڑے بڑے لوگ ہو کے آئے بیٹھے ہیں۔ پھر وہاں سے فتوحات کے بعد واپس آنا شروع ہوئے۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو 26 سال گزر چکے تھے۔ کتنے بھائی؟ زور سے بولو، بڑا عرصہ ہے۔ رات کا وقت تھا جب مدینے پہنچے، سوچا میرا گھر کہاں ہوگا؟ شہری آبادی جب بڑھتی ہے تو پتہ نہیں چلتا بڑی جلدی سے، تو وہ تلاش کرتے کرتے اندازہ تخمینہ لگاتے مکان کے دروازے کے سامنے آئے، سوچا یہی میرا گھر ہوگا۔ سوچ ہی رہے تھے کہ اندر سے ایک نوجوان نکلا، حسین چہرہ، خوبصورت شکل، چہرے پہ اس کی حسین داڑھی، بڑا حسین سا لباس پہنا ہوا۔ دروازے پہ اس نے آ کے دیکھا ایک بابا کھڑا ہوا ہے، اسے دیکھ کے کہا بابا تو کون ہے؟ اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میرا گھر ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا تو میرے گھر سے نکل رہا ہے، تو کون ہے؟ اب یہ ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو گئے۔ بوڑھے آدمی کا بلڈ پریشر بڑا جلدی ہائی ہو جاتا ہے، نوجوان کا خون ویسے بڑا گرم ہوتا ہے۔ اتفاقاً ان کی اہلیہ اندر سے باہر آئیں، دروازے پہ دیکھا کہ یہ میرا بیٹا کسی سے لڑ رہا ہے۔ کہا بیٹے پوچھو یہ ہے کون جس سے لڑ رہے ہو؟ نام پوچھا تو اس نے کہا یہ بابا کہتا ہے میرا نام فروخ ہے۔ فرمایا اندر آنے دو، تمہارا باپ ہے۔ اندر آئے، رات گزری۔ شوہر نے بیوی سے پوچھا میرے بغیر تیرا وقت بڑا مشکل گزرا ہوگا، میں پیسے تھوڑے دے گیا تھا، وقت میرا بڑا عرصہ گزر گیا، تیرا گزارا کیسے ہوا؟ اس نے کہا تیری ایک ایک پائی سنبھال کے رکھی ہے، صبح میں تجھے دے دوں۔ وہ حیران ہو گیا۔ فجر کی اذان ہوئی، مسجد نبوی میں چلے گئے۔ فروخ نے بھی جا کر نماز ادا کی، اس نوجوان نے بھی مسجد میں ادا کی۔ مسجد نبوی کا ماحول اور منظر جو لوگ دیکھ کے آئے ہیں وہ ان سے پوچھئے کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا عالم ہوتا ہے، کھچا کھچ بھری ہوتی ہے۔ کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی یہ 2 ایمان کے وہ مرکز ہیں جو ہر ایمان والے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ تو نماز کے بعد اعلان ہوا کہ حضرات ربیعۃ الرائے ایک بہت بڑے محدث اور عالم ہیں، ان کا درس حدیث شروع ہونے والا ہے، پڑھنے والے طالب علم سامنے آ جائیں۔
جیسے حضرت شیخ الحدیث پڑھا رہے ہیں بھی طلباء سامنے بیٹھ گئے تو کھچا کھچ مسجد بھر گئی اور پوری مسجد نبوی بھری ہوئی ہے. ایک تخت رکھا گیا, اس پہ وہ عالم آ کے بیٹھے, انہوں نے بیٹھ کر حدیث پڑھانا شروع کی اور وہ پڑھا رہے ہیں اور طلباء کاغذ اور کاپی اور قلم لے کر اپنے جناب خوب وہ درس لکھ رہے ہیں اور سبق پڑھا جا رہا ہے, استاد پڑھا رہا ہے. اس فروخ بابے کے دل میں خیال آیا کہ 26 سال کے بعد مدینے میں واپس آیا ہوں, چلو آج میں بھی مسجد نبوی میں بیٹھ کے حدیث رسول نہ پڑھ لوں. کتنا خوش نصیب منظر ہے, کیسے لوگ سامنے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں. تو وہ آ کے بیٹھا, لیکن اسے امام عالم دور بیٹھا تھا, پورا چہرہ نظر نہ آیا. دل میں خیال آیا میں اس کے قریب ہو کر نہ اس کو دیکھوں. وہاں سے اٹھا, چلتے چلتے چکر لگاتے بالکل قریب آ کے بیٹھ گیا. اور وہ ربیعۃ الرائے سبق پڑھا رہے تھے, حدیث پڑھا رہے ہیں, اور سامنے جو بیٹھ کر پڑھ رہے تھے ان میں امام مالک بھی تھے, ابو حنیفہ بھی تھے. ایسے لوگ شاگرد پڑھ رہے ہیں. سبق پڑھاتے ہوئے اس ربیعۃ الرائے نے چہرہ یوں کیا, فروخ گرا بے ہوش. لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا, خیر ہے؟ اٹھا, آنکھوں میں آنسو, روتے ہوئے گھر گیا اور جا کر بیوی کو کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے, تو نے مجھ پہ وہ احسان کیا ہے کہ پوری زندگی میں تیرا احسان نہیں بھلا سکتا. کیا تو نے اس بچے کی تربیت کی ہے, کیا تو نے اس پہ محنت کی ہے کہ تیرا بیٹا آج نبی کی مسجد میں منبر رسول کے سامنے بیٹھ کر حرم کعبۃ اللہ حرم روضہ رسول میں بیٹھ کر حدیث رسول پڑھا رہا ہے. بڑے بڑے محدث صاحب نے بیٹھے ہیں, حدیث رسول پڑھ رہے ہیں, تو نے کتنی عظیم محنت کی ہے. تو اس خاتون نے کہا فروخ یہ تیرا بیٹا نہیں بول رہا, یہ تیرے وہ پیسے بول رہے ہیں جو تو مجھے دے کر گیا تھا. میں کہتا ہوں خان پوریو, دولت بولتی ہے, تمہاری ملوں سے بھی بولتی ہے, تجارت کے اڈوں سے بھی بولتی ہے, دکانوں سے بھی بولتی ہے, تمہاری جائیدادوں سے بھی بولتی ہے, لیکن سب سے بہتر دولت وہ ہے جو درسگاہ میں بولے. سب سے اچھی دولت وہ ہے جو قرآن پڑھتے ہوئے بولے. سب سے اچھی دولت وہ ہے جو نبی کی حدیث بیان کرتے ہوئے بولے. سب سے اچھی دولت وہ ہے جو فقہ اور شریعت کے مسائل بیان کرتے ہوئے بولے. سب سے اعلیٰ دولت آپ کی وہ ہے جو قرآن و سنت پڑھنے والے بچوں پر خرچ ہو. آپ کا ایک ایک بچہ تیار ہو اور وقت کا ربیعۃ الرائے بنے, محدث اور عالم بنے, اور ہزاروں لوگ اس کے شاگرد ہوں. حضرت شیخ الحدیث بتا رہے تھے امام بخاری کی چوتھی نسل اس کے سلسلہ نسب میں اگلا آدمی مسلمان نہیں نظر آتا. 3 پشتوں سے مسلمان ہوا, لیکن صحیح جگہ پہ صحیح مصرف پہ خرچ ہوا تو وقت کا امام بنا. میں آپ سے صرف یہی کہتا ہوں کہ ان اداروں پہ آپ کا جو پیسہ لگتا ہے, یہاں سے جو پیسہ بولتا ہے, جو مسجد سے بولتا ہے, جو قرآن کی شکل میں بولتا ہے, حدیث کی شکل میں بولتا ہے, یہ سب سے بہتر دولت ہے جو آپ کی دین پر خرچ ہوتی ہے. بس بھائی نعرے نہ لگاؤ. میری گزارش کا خلاصہ یہ ہے کہ ان اداروں سے وابستہ رہو, ان کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے رکھو. اور حضرت مفتی صاحب نے جو آخری اور اہم بات کہی تھی, میں 35 سالہ میرا خود واعظ و نصیحت کا تجربہ ہے. مولانا الیاس کھمن صاحب بھی بیٹھے ہیں, مولانا سیف الرحمان صاحب بھی بیٹھے ہیں, حضرت ربانی صاحب بھی بیٹھے ہیں, حضرت حافظ صاحب بھی. اللہ گواہ ہے, پورے تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ ان فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ اپنے اکابر علماء دیوبند کے ساتھ, ان کے مسلک کے ساتھ وابستگی ہے. اپنی تحقیقات اور اپنے تفردات میں جو جائے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اس لیے اپنے بزرگوں کے ساتھ وابستہ رہو. اب میں سیاست کے اس شاہ سوار کو دعوت دیتا ہوں جو ولایت میں امام لاہوری کے ایک عظیم جانشین اور خلیفہ کے فرزند ارجمند ہیں, اور الحمدللہ اللہ نے ان کو بڑی عظمتیں اور نسبتیں عطا کی ہیں, اور وہ ہم سب کے مسلک کے عظیم ترجمان ہیں. حضرت اقدس حافظ حسین احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اور اسی نشست میں اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کرنے والے ہر سٹیج پر اور دنیا کے ہر کونے میں حضرت مولانا الیاس کھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب بھی ہوگا. اور پھر اس کے بعد اہل سنت والجماعت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا عبد الخالق رحمانی بھی تشریف لائیں گے. یہ نشست بھی رات بھر چلے گی, کل پرسوں یہ ساری نشستیں ہوں گی. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول کریں. اور حضرت حافظ صاحب بیان فرمائیں گے. ان کا ایک ایک جملہ بڑا قیمتی ہوتا ہے, اور ایک ایک بات پوری دنیا کی سیاست کا نچوڑ ہوتا ہے.
اس لیے ان کی گفتگو کو سننے اور سمجھنے کے لیے دل اور دماغ کا حاضر ہونا ضروری ہے، اس لیے پوری توجہ اور انہماک سے سنیں گے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول کرے۔ وآخر دعوانا